جو مذکور نہیں وہ موجود نہیں، مگر جن کا ذکر ہوتا ہے وہ ہر صورت موجود ہیں۔ تو جن کا ذکر ہوتا ہے دم دم حق باؤ دم دم ہر دم۔ اب آپ نے دیکھا نا حق باہو ہو رہا ہے تو کوئی مذکور ہو رہا ہے، کسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو حق باہو جو اگر کروڑوں لاکھوں ہزاروں انسانوں کی زبان پر ہو شرق تا غرب، تو جو اتنا مذکور ہو تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ موجود نہیں۔ اتنا مذکور ہے موجود کیسے نہیں؟ اب بات کو سمجھ گئے نا کہ ذکر تو ہوتا ہی وجود سے ہے، اگر موجود نہ ہوتے حق باہو تو مذکور نہ ہوتے، مذکور ہیں سو وہ موجود ہیں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ یہاں ضمناً بات کو روک کر موضوع آگے بڑھنے کی بجائے اس نقطے کی ایک قرآنی وضاحت کر دوں۔ کیا کر دوں؟ قرآن سے وضاحت کر دوں اسی نقطے کی۔ اب تک تو جو بات کہی وہ تو وہ فہم تھا جو آقا کے نالین پاک کی خیرات سے ملا، جو حضور کی خیرات سے سمجھا تو میں نے بیان کیا۔ اب اس کی تائید قرآن سے ہو جائے تو بات پختہ ہو جائے گی، میرے فہم کی بات رہے تو کچی ہوگی، کوئی رد بھی کر دے تو کوئی بات نہیں۔ میرے فہم کی بات جو ہوئی نا ناقص بات ہے، جب قرآن کی تائید ہو گئی تو پختہ ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا جب کوئی مذکور ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ موجود ہوا۔ اب یہ فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ فَاذْكُرُونِي صیغہ امر ہے، یہ حکم ہے کیا کہ تم میرا ذکر کرو، یہ آرڈر ہے، ٹھیک ہے؟ تو حکم ہے، تو جب ذکر کرے گا بندہ تو یہ عمل ہوا، جب بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ عمل ہوا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا اذکرکم، پھر اس کے صلے میں اس کے اجر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ذکر والوں کو ایک خاص رشتہ نصیب ہو جاتا ہے کہ ذکر کرنے والے کا مذکور اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا مذکور ذاکر ہوتا ہے۔ بندے نے ذکر کیا تو اللہ مذکور ہوا، تو جب اللہ نے اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا تو بندہ کیا ہوا؟ بولیے نا۔ جب بندے نے، تو بندے کا نام تھا سلطان باہو، ایک بندہ تھا، ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سلطان باہو۔ وہ ساری زندگی دن کو بھی رات کو بھی گھر میں بھی کھیتوں میں بھی اللہ اللہ کرتا تھا، ساری زندگی کیا اللہ اللہ کرتا تھا۔ اور اللہ اللہ کرنا اس بندے کا ایسا تھا، آپ کے اور میرے جیسا نہیں تھا۔ اندھیری رات میں ایک بارات گزر رہی تھی، اس بارات نے جانا تھا احمد پور سیال، وہ راستہ بھول گئی، آندھی تھی، اس نے کہا اس کھیت سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو چلو اس سے راستہ پوچھ لو۔ وہ دولہے والے بارات والے اس بندے کے پاس آ گئے جس بندے کا نام باہو تھا۔ کیا نام تھا؟ باہو۔ یہ فارسی کی ترکیب ہے، فارسی کی باہو، با کا مطلب ہے ساتھ، ہو کا مطلب ہے وہ، باہو کا معنی ہے اس کے ساتھ، تھا وہ بندہ پر رہتا اس کے ساتھ، اس لیے وہ باہو تھا، اس لیے وہ باہو تھا بندہ پر تھا ہو کے ساتھ۔
اور ایسا بندہ پیدا جس ماں کے پیٹ سے ہوا وہ نری راستی تھی، وہ نری راستی تھی، حق ہی حق تھی. تو راستی کا پیٹ ہو تو باہو بندہ پیدا ہو. تو میں عرض کر رہا تھا، اس بندے نے ذکر کیا اللہ اللہ، تو بارات آ پہنچی. اس نے کہا اللہ کے بندے، ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، ہمیں راستہ دکھا دیں، راستہ بھول گئے ہیں. اور اللہ کے بندوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ بھولوں کو راستہ دکھائیں. وہ اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ کا بندہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اپنا راستہ نہیں دکھاتا. ہم جو سب کچھ کر کے اللہ کے بندے نہیں رہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں، مولا کا نہیں دکھاتے. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، ہم راستہ بھول گئے، ہمیں احمد پور سیال کا راستہ دکھا دیں. فرمایا بارات کو میرے پیچھے لگا دو. بارات پیچھے لگ گئی. فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. 2 قدم چلے، بارات کو 2 قدم لے کے چلے تو اچانک نظر اٹھائی تو گنبد خضرا سامنے تھا. 2 قدم چلے تو وہ جو اللہ کا بندہ تھا، یاد رکھ لیں ولی بندہ ہوتا ہے، اسے کوئی خدا نہیں سمجھتا، اور جو اسے خدا کہے وہ کافر ہے. جو خدا کہے وہ کافر ہے، اور جو خدا سے جدا کہے وہ گمراہ ہے. یہ بیچ بیچ کی بات ہے، یہ بات بیچ بیچ میں ہے. جو خدا کہے وہ کافر ہے، جو خدا سے جدا کہے وہ گمراہ ہے. بلکہ ایک اعتبار سے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرب کے بھی قریب ہیں. تو پھر کیسے جدا ہوا؟ شہرک کے بھی قریب ہے. تو سامنے گنبد خضرا دکھا دیا. اب وہ تھے باراتی، وہ تھے باراتی. کوئی سمن آباد سے آیا، کوئی ٹھینگ موڑ سے آیا، کوئی ملتان روڈ سے آیا، کوئی جنگ سے، کوئی گڑھ مہاراجہ سے. باراتی تھے. وہ تو گئے تھے دلہن کی تلاش میں، وہ تو گئے تھے، وہ جو سامنے آ گیا اس کی تو تلاش میں نکلے ہی نہیں تھے. وہ تو گئے تھے دلہن کو لینے، اور پھنس گئے اس بندے کے پاس. جب گنبد خضرا دیکھا تو وہ کہنے لگے حضرت آپ یہاں کہاں لائے؟ ہم تو احمد پور سیال جانا چاہتے ہیں. انہوں نے بارات کی طرف منہ کر لیا اس بندے نے، باہو نے، اور کہا میں تو صرف ایک ہی احمد پور کو جانتا ہوں. اس لیے وہ فرماتے ہیں نا طالب بیا طالب بیا طالب بیا تارسان امروز اول با خدا. 2 قدم اٹھ فرمایا میں تو ایک ہی اسی احمد پور کو جانتا ہوں. تو اللہ والے ایک ہی احمد پور کو جانتے ہیں، اور جب اس کو جان لیتے ہیں باقی سب کو بھلا دیتے ہیں.